الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں بھیجا، ہمیں نہیں یاد کہ اس وقت ہمارے قریب کون کون موجود تھا، لیکن حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ماں ہے، ہمارا ایک باپ ہے، اور اس دنیا میں آنکھ کھلتے ہی کچھ رشتے، کچھ نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ گئے، جن کو آپ خون کے رشتے کہیں، آپ ان کو نسب کے رشتے کہیں، آپ ان کو کوئی بھی اچھا سا نام دے لیں. یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے آپ ساری زندگی بھی آزاد نہیں ہو سکتے، اور ان سارے رشتوں کی بنیاد اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق کا رشتہ. آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ آپ کا خالق ہے. آپ جس رشتے میں بندے ہیں اس رشتے کا خالق بھی اللہ ہے، اور آپ کا نام جن کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اس جوڑ کے جوڑ لگانے میں بھی اگر کسی کی قوت ہے تو وہ خالق و مالک اللہ کی قوت ہے. اس لیے جو رشتے ہیں ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی افادیت یہ ہر دور میں مسلم رہی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی. اسلام نے ان کو ایک نیا رخ دے کر ایک نئے امتزاج کے ساتھ دنیا کو دکھایا کہ ماں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، باپ کا کوئی مقام ہوتا ہے، بھائی کوئی درجہ رکھتے ہیں، بہنوں کے لیے محبتیں کس طرح سے پروان چڑھانی ہے. ہر طریقے سے ہر رشتے کو اسلام نے ڈیل کیا ہے. سارے رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے، سارے رشتوں میں سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ بندے کا اور اس کے رب کا رشتہ ہے. آپ کا اپنے رب کے ساتھ جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، دنیا والوں کے جو رشتے ہیں اگر وہ اس رشتے پہ قربان بھی کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی نقصان والی بات نہیں. اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے انصاف کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. چاہے تمہیں اپنی جان کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف کوئی گواہی دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف جانا پڑے، تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تعلق وہ اس پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ قربان نہ ہو. اللہ رب العالمین کے لیے سچ بولنا سیکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے دین کا پرچار کرنا سیکھیے. دنیا کی ساری رسمیں اور سارے رواج جوتے کی نوک پر ہونے چاہیے جب اللہ کا حکم آ رہا ہے. یہ وہ تعلق ہے جو میری دنیا کے اندر آنکھ کھلنے سے لے کر اس آنکھ کے بند ہونے تک یہ ٹوٹ نہیں سکتا، میں چاہے جتنا مرضی بھاگ لوں. اور اگر بھاگنا بھی چاہوں، اس رشتے سے، اس تعلق سے جان چھڑانا بھی چاہوں، اللہ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جنات ہوں یا انسان ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر زور لگا کر دیکھ لے، کیا وہ اللہ کی سلطنت سے باہر نکل سکتا ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان. تم بھاگ ہی نہیں سکتے ہو. قبل اس سے کہ جس دن ہم سورج اور چاند کو جمع کرتے ہیں، وجمع الشمس والقمر ويقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر. انسان اس دن بھاگنے کی جگہ تلاش کرے، چاہیے یہ کہ اس دن کے سکون کے لیے آج اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے. اور جب رب کا حوالہ آتا ہے تو پھر میرا بھائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی یاد رہنی چاہیے، کیونکہ آپ کھاؤ اس کے نام کریں، تعلق بنا ہوا ہے. اور جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو، وفا کا تقاضا
یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا نام لیں شروع پر بھی اور آخر پر بھی. فرمایا اللہ رب العالمین نے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اپنے رب کی تسبیحات بیان کر سجدے میں گرا ہوا نظر آ اور تیری موت تک تیری یہ کیفیت ہمیں دکھنی. ہر انسان کا اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے اور بالخصوص ہر مسلمان کا. یہ ایسا تعلق ہے, ایسی کمال انسان کے پاس یہ نعمت ہے کہ انسان اگر اس کو سوچے, تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ادراک کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھ ناچیز کے اوپر تیرے کتنے احسانات ہیں, میرے حق کے اندر, میرے معاملات کے اندر تو نے کتنی رحمتیں نازل کی ہیں, اس حساب سے میں نے تو تیرا کوئی حق ادا ہی نہیں کیا. جب انسان کو اس تعلق کی سمجھ آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک فیصلہ سناتے ہیں, اور یہ اللہ کا فیصلہ شروع دل سے. اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی. لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, اللہ رب العالمین کبھی اپنی بات میں تبدیلی نہیں کرتا. یہ اللہ کا فیصلہ شروع دل سے اٹل فیصلہ ہے. مانتا ہے تو بھی اچھا ہے, کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال اسی کے اوپر. اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے دنیا کے اندر جب بھی سر جھکیں گے, ہاتھ پھیلیں گے, جھولیاں اٹھیں گی تو اس کے آگے اٹھیں گے. کسی اور کو رازق, کسی اور کو اپنا خالق, کسی اور کو اپنا ملجا و ماوا جو بھی مانے گا, اگر وہ اسی حالت میں مر گیا, اللہ فرماتے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. جو حالت شرک میں اس دنیا سے جائے گا اور جو اللہ سے تعلق میں وفا لے آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے گا, یہ سر جھکائے گا تو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, تو اس کے آگے جھولی اٹھائے گا, تو اس کے آگے مانگے گا تو اپنے رب سے حاجت روا, مشکل کشا, سب کا داتا, گنج بخش, فیض دو عالم, جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک رب کے اندر مان کر جب اپنے رب سے آپ مانگیں گے اور اس کی عطا کے اوپر شکر ادا کریں گے, یقین کیجئے آپ بندگی کے وہ حقوق ادا کر رہے ہیں جس کے لیے محمد رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے. اور دوسرا فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ جو تعلق ہے ماں کا اور باپ کا جو رشتہ ہے, یہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ کیوں ذکر کر دیا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اہل علم نے یہاں پر اسے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے. اب والدین کے ساتھ جب حسن سلوک کی بات آتی ہے, اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ والدین کو بڑھاپے میں جا کر ان کا بدلہ دیں. مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا میں, آپ کے بچپن میں, آپ کی کہولت میں, جب آپ پنگھوڑے میں تھے, تب والدین نے آپ کی ساری ضروریات کو پورا کیا, آپ کا خیال رکھا, راتیں جاگ جاگ کر انہوں نے آپ کا خیال رکھا. اب جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, لا تقل لہما اف, آپ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے, ان کے لیے اپنی زبان سے یہ لفظ بھی نہیں ادا کرتے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سے بھی نچلا کوئی درجہ ہوتا, کوئی لفظ ہوتا, تو اللہ اسے بھی ذکر کر دیتے. یہ سب سے چھوٹا اور معمولی سا لفظ ہے, اللہ نے والدین کے سامنے اس کو بھی کہنے سے منع کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ماں نے 9 مہینے تک جو بار اٹھایا ہے, اپنا خون جگر ہماری جگر کے اندر اور ہماری آنتوں کے اندر, ہمارے جسم کے اندر اس نے رکھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی رہ کر اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی رہی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. صرف یہ 9 ماہ کا عرصہ نہیں, اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک تیری ماں نے تیرے لیے جتنے بھی دکھ برداشت کیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد پر جانے والے مجاہد کو بھی کہا تھا, اگر تیرے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر, یہی تیرا اصل جہاد ہے. اور اصل بات بھی یہی ہے کہ جب والدین نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, ماں کی عظمتیں, ماں کا مقام, ماں کا درجہ اپنی جگہ پر, اگر آپ باپ کے درجے کو دیکھیں تو وہ بھی کم نہیں ہے. اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے.
آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں یا اسے توڑ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اپنے والد کو راضی رکھیے، آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ جو انسان اپنے باپ کے شفیق کندھوں کا وفادار نہیں ہے، بے وفائی کر رہا ہے، والد کو دھکے دے رہا ہے، اس کے سامنے ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھ رہا ہے اور آپ ماتھے کے اوپر اس کے بل پڑ رہے ہیں، ایسا انسان اللہ کے ہاں کسی بھی طرح سے نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اے سننے والے جوانوں، اپنے والدین کو صرف اللہ کی توحید میں کمپرومائز نہیں کرنا، باقی دنیا کے معاملات میں تم نے ان سے پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ ہے عبادت، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یہ آپ کی بندگی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی پابندی ہے، یہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قال ثم آئی، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس عمل کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ جو نیکی ہے اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ان ایام کو یاد کریں جب وہ آپ کے ساتھ مخلص تھے اور آپ کی ایک ایک بات پر وہ سر جھکا کر آپ کی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ چلتا، تو آپ کم از کم اپنے الفاظ ان کے لیے نرم رکھیں۔ ایک بزرگ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میرا بیٹا آج 2 سال کا ہو گیا، اس نے گھر کے اندر آئے ہوئے ایک پرندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ کوّا ہے۔ میرا بیٹا پھر پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے پھر خوشی سے اسے بتایا کہ بیٹا یہ کوّا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 41 مرتبہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا اور ہر مرتبہ میں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے ماتھا چوم کے کہا کہ بیٹا یہ کوّا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں تھا، میں نے اپنے بیٹے سے پہلے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی یہ، میں نے پھر دوبارہ پوچھ لیا تو کہتا ابا جی یہ ہے، اور میں نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو کہتا ابا جی تمہیں سمجھ نہیں لگتی۔ ایک بات جو 41 مرتبہ ہماری توتلی زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ خوشی سے نہال ہوتا جا رہا ہے، اور وہی بات آج اگر بڑا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وہ اللہ کے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کو جوانی میں بدلا، اس جوانی کو رب نے بڑھاپے میں بدلا۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ جسے چاہے عمر کے جس مرضی درجے کے اندر لے جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ عالم بھی ہے، قدرتوں والا بھی ہے۔ آج اگر اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، آگے مجھے چلتے چلتے کسی کی آواز آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ اور کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جو محمد رسول اللہ سے پہلے جنت میں اور پھر اس کے قرآن کی تلاوت بھی جنت میں، یہ کون ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان ہے، آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان۔ اچھا اس کا عمل کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے اس کی آواز جنت کے اندر سنائی دی جا رہی ہے؟ پڑھ تو یہ قرآن زمین پر رہا ہے، آپ سب بھی حفظ کر رہے ہیں، یہ قرآن زمین پر پڑھ رہا ہے، لیکن جنت میں اس کی آواز کیوں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب سے جواب دیا اللہ کے رسول یہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ بڑا اچھا رہتا ہے، اپنی والدہ کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتتا۔ دوسری طرف جو والد کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرا بھائی ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا، کسی کو بھی، وہ چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یار میرے لیے دعا کرنا، آپ اپنے باپ کو کہتے ہیں ابا جی میرے لیے دعا کرنا، ماں کو کہتے ہیں اماں جان میرے لیے دعا کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے،
لیکن مزہ تب آتا ہے جب اگلا دل سے آپ کے لیے دعا کرے، اگلے کے منہ سے بے اختیار دعائیں نکلیں۔ یہ درجہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بیٹے آج کل نظر نہیں آتے، یہ لوگ آج کل نظر نہیں آتے ہیں جو حقیقت اپنے والدین کے دل سے دعائیں نکلواتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے۔ بیٹوں کی 5 اقسام، بیٹوں کی کل 5 اقسام۔ پہلے بیٹے وہ بیٹے ہوتے ہیں کہ جن کو والدین کوئی کام کہہ دیں، حرام ہے کہ وہ یہ کام کر جائے، والدین کا حکم مانے، ایسے بیٹے اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی بدترین ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کو ہم آگ بھی کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر ان کو آگ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھائی ہر ایک کو جھانکنا چاہیے اپنے اپنے گریبان کے اندر، بالخصوص جو آپ حفظ والے بچے ہیں، آپ کو چاہیے، کیونکہ لیبل ہم سبوں کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے کہ جو حفظ کرنے چلا جاتا ہے وہ گھر کے اندر بڑا کوڑا ہوتا ہے، وہ گھر میں اچھا نہیں بولتا ہے، ضدیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جو بڑے بیٹھے ہیں ان سے بھی استدعا یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے پاس والدین، والد ہے یا والدہ ہے، دونوں ہیں، تو پھر تو وارے نیارے ہیں، جو کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں تو ملنی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی سزا دینی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ قیامت کے دن اللہ نے جن 3 بندوں سے نہ بات کرنی ہے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اور یہ بڑا ہی بدترین درجہ ہے کہ جو اپنے والدین کی کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ اور اللہ کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا بدبخت جو اپنے باپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے زمین پہ پٹک رہا ہے، جیسے کشتیوں میں ہوتا ہے، تھپڑ مار رہا اپنے باپ کو۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نیک اولاد اللہ ہمیں عطا کرے۔ دوسرے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو کام تو کرتے ہیں، والدین ان کو کوئی کام کہتے ہیں تو کام وہ کر دیتے ہیں، لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بے دلی ہوتی ہے، منہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے وہ رب سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دل کے اندر وہ بڑا برا محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں۔ میں سارا دن قرآن پڑھتا رہا، اسکول کا بھی میں پڑھوں اور قرآن کا بھی میں پڑھوں، گھر رہا ہوں تو ان کے کام کروں، دودھ لے کر آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، چھوٹے بھائی نے ایسا کر دیا، بڑے نے ایسا کر دیا۔ یہ دل میں کراہت محسوس کرتا ہے، بے دلی محسوس کرتا ہے۔ ایسا بندہ کسی بھی طرح کے اجر سے محروم ہے۔ کام اس نے کرنا ہی کرتا ہے، ابا جی کا ڈر ہے، ڈنڈے کا ڈر ہے، سب کو ڈنڈے کا ڈر مارتا ہے۔ اب کام بھی اس نے کر دیا، لیکن بے دلی اس قدر کہ اس نے اپنے سارے اجر کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ کیونکہ اللہ کے ہاں تو بات یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ تیرے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دل سے بھی تجھے اپنا محبوب اور اپنا پیغمبر نہ مان لیں۔ اللہ سے دل کی باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ منافقین کی اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے شناعت اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا کہ وہ اوپر سے بڑے اچھے تھے، لیکن دل کے کچے تھے، دل کے کوڑے لوگ تھے۔ اس لیے دل کو اپنے ٹھیک رکھیے، یہ نہ ہو کہ آج کام بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، لیکن بے دلی کی وجہ سے سارے اجر سے بندہ محروم کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں ایسے بیٹوں کی سب سے بھی باہر نکالے۔ تیسرے بیٹے یہ وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور کام بھی صحیح کرتے ہیں، دل سے برے نہیں ہوتے، لیکن جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھا نہیں ہے، جسے پنجابی میں بڑ بڑ کرنا کہتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے بزرگ مثال دیا کرتے تھے، دودھ دیتا مینگنا پاک ہے، یعنی کام بھی کر دیا، محنت بھی کر لی اور اپنا اجر بھی سارا ضائع کر لیا۔ ایسے شخص کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے گھوڑے کو ذرا لگام دے، اپنے آپ کی زبان کو ذرا روکے، یہ کام کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھے، والدین کا کام کر رہا ہے۔ وہ ماں جو سارا دن
اس کے کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اس کا بستر ٹھیک کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور باپ کو مطلع کرتی ہے کہ بیٹے کو کھانا پہنچا، بیٹے کی فیس جمع کروا، یہ کام کر، وہ پیچھے سے دعائیں کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ گھر میں جا کر جو ماں سارا دن ہم سے بچھڑ کر ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ کڑوا بول بولتے ہیں، اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں اور نہ ہی یہ قرآن والوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر آخری جو چوتھے بیٹے ہیں، یہ وہ بیٹے ہوتے ہیں کہ جو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ وہ بیٹے ہیں جن کو والدین کوئی کام کہتے ہیں تو یہ خوش دلی سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بیٹوں میں شامل فرمائے، خوش دلی سے کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ ایسے بیٹوں کے لیے والدین کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ واثرہ فلیبر لوالدیہ، جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اور اس کے رزق میں بھی اللہ اضافہ کر دے، یہ دو چیزیں تو ہم چاہتے ہیں، عمر بھی لمبی ہو اور رزق بھی زیادہ ہو، اور رزق بھی وہ جو اللہ اپنی رضا سے عطا کرے۔ جو بندہ یہ دو چیزیں چاہتا ہے وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، بہتر سلوک کرے۔ میرا بھائی نیکی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ والدین کا ماتھا چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ مزہ تب ہے کہ جب ان کو آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ کو کہیں، آپ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ جائیں۔ باپ تھکا ہارا گھر آیا ہے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے سارے بہن بھائیوں سے پہلے جا کر آپ اس کو پانی پوچھیں، آپ ان کے جوتے اتاریں۔ اللہ کی قسم باپ کا پسینہ آپ کے خون سے کئی بڑھ کر قیمتی ہے، جو آپ کے لیے وہ سارا دن محنت کرتا ہے۔ اور آخری بیٹے یہ تو نادر ہے، یہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن دعا ہے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہ وہ بیٹے ہیں جو والدین کا ہر کام کرتے ہیں، لیکن خاصیت ان میں یہ ہوتی ہے کہ والدین کو کہنے کا موقع بھی نہیں دیتے، خود سمجھ جاتے ہیں کہ ابا جان کو یہ ضرورت ہے، امی کو یہ ضرورت ہے، اب میں نے یہ کام کرنا ہے، بغیر کہے اگلے کو خوشی دینا۔ یہ کام آپ اپنے والدین کے ساتھ کر کے دیکھیں، اس کی خوشی تو الگ ہی ہوگی۔ آپ کسی انجانے بندے کے ساتھ کر کے دیکھیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے آپ سے کہا نہیں، اس کی سفید پوشی مار رہی ہے، آپ اس کا کام کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، اللہ کی قسم اس کے چہرے کے اوپر جو خوشی آئے گی وہ آپ کو دل کے اندر ایسا سکون دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور والدین آپ ان کے ساتھ نیکی کر کے تو دیکھیے کہ کس طرح سے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص اور آپ کے لیے کتنی کتنی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ والدین سے دعائیں لینا سیکھیں، کروانا تو سارے جانتے ہیں۔ جو والدین کو یا والدہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، معافی مانگ کر ہماری میرے لیے دعا کر، ماں تو ان کے لیے بھی دعا کر دیتی ہے۔ لیکن میرا بھائی اصل مزہ تب ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا رویہ اختیار کرے کہ اپنے والدین کے بن کہے ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ اور یاد رکھیے، آپ گھر کے اندر 3-4 بہن بھائی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ پر لازم یہ ہے، آپ قرآن والے ہیں، آپ نے یہ آیات پڑھی ہوئی ہیں، آپ ان پر عمل کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ترغیب دیں۔ اگر ماں نے کسی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو کام کہا ہے، وہ اگر نہیں اٹھ رہا، آپ بن کہے اٹھ کر وہ کام کر دیں، اللہ کی قسم یہ بھی آپ کی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہ کرنا سیکھیں، تھکاوٹ چھوڑ دیجئے۔ کئی راتیں والدین نے آپ کے لیے جا کر گزاری ہیں، لیکن آج تک انہوں نے جتایا نہیں، اور کوئی بھی والدین جتاتے نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے آگے بڑھیں، حتیٰ کہ آپ کے استاد بھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے آگے بڑھیں، کیونکہ ان کا اپنا نام ہے، ان کا اپنا کام ہے۔ صرف ایک والدین ہیں جو پوری دنیا کے مالک بھی ہوں تو ان کا دل کرتا ہے کہ اللہ اس کو چاند کا مالک بھی بنا دے، یہ اگلے درجے پہ چلا جائے، یہ ہم سے بھی اوپر ہو، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے قدم بوسی کرو، ان کے ہاتھ پیر چومو، ان کا ماتھا چومو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یقین کرو آپ کی یہ والی نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا جو درجہ بلند کر دے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، وما توفیق اللہ۔